کیا واقعی حضرت سلیمان جنات پر حکومت کرتے تھے؟ تابوت سکینہ میں آخر ایسا کیا راز چھپا ہے؟ اور کیا قیامت سے پہلے یہ مقدس صندوق دوبارہ ظاہر ہوگا؟ آج ہم جانیں گے ایک ایسی پراسرار داستان جو صدیوں سے انسانوں کو حیران کرتی آ رہی ہے۔ دوستوں، آج ہم تاریخ اور روحانیت کے ایک ایسے عظیم راز پر بات کرنے والے ہیں جس نے صدیوں سے انسانیت کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ صرف کسی عظیم الشان سلطنت کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے مقدس اور پوشیدہ راز کی کہانی ہے جس کے تار ماضی سے شروع ہو کر حیران کن طور پر ہمارے مستقبل کی پیشین گوئیوں سے جا ملتے ہیں۔ اس گمنام صندوق کی کہانی میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے جس کا تعلق سیدھا انسانی تاریخ کے آخری دنوں سے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، انسانی تاریخ کا ایک ایسا سنہری دور جب دنیا کے عظیم ترین فرمانرواؤں میں ایک نام سب سے نمایاں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع اور ناقابل یقین تھا کہ وہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ طاقتور جنات، اڑتے ہوئے پرندے، بہتی ہوئی ہوائیں اور جنگل کے جانور، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ان کے مکمل تابع تھے۔ یعنی مادی اور مافوق الفطرت قوتیں ایک ہی مرکز پر جمع ہو چکی تھیں۔ یہ سچ میں ایک حیرت انگیز دور تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بے مثال سلطنت کی، جو تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ اس دور کی سب سے حیرت انگیز بات وہ بے شمار معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ مثال کے طور پر پرندوں کی بولی سمجھنا، اس سے ان کا ایک انوکھا مواصلاتی نظام بن گیا تھا۔ ہوائیں ان کے ایک اشارے پر چلتی تھیں جو مہینوں کا سفر دنوں میں طے کروا دیتی تھیں، اور پھر جنات کی وہ طاقتور مخلوق ان کے حکم پر سمندروں میں غوطے لگاتی، زمین پر عظیم الشان محل، ناقابل تسخیر قلعے اور عجیب و غریب خزانے تیار کرتی تھی۔ سوچئے، پوری دنیا کی طاقتیں ایک شخص کے پاس سمٹ آئی تھیں۔ لیکن اس سب کے بیچ ایک بہت ہی پراسرار راز سامنے آتا ہے، تابوت سکینہ کا راز، جو کہ ایک مقدس اور گمشدہ صندوق تھا۔ اس بے پناہ طاقت اور جاہ و جلال میں ایک چیز ایسی تھی جس کی روحانی اہمیت سب سے زیادہ تھی، اور وہ تھا تابوت سکینہ۔ یہ دراصل ایک مقدس صندوق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے رحمت، دلی سکون اور سچی ہدایت کی نشانی بنایا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا یا جنگ کا میدان ہوتا تو اس صندوق کی موجودگی ہی لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا اطمینان اور حوصلہ بھر دیتی تھی۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانوں کے سامنے بھی اس صندوق کو روحانیت کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صندوق میں آخر ایسا تھا کیا؟ اس کے اندر پچھلے انبیاء علیہم السلام کی عظیم اور مقدس نشانیاں محفوظ تھیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تاریخی عصا جس نے فرعون کے جادوگروں کو شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ قدیم آسمانی صحیفوں کے کچھ حصے بھی اس میں موجود تھے۔ ان تبرکات سے ایسی برکتیں محسوس ہوتی تھیں کہ دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی عام لکڑی کا ڈبہ نہیں تھا، بلکہ ایمان اور یقین کی ایک جیتی جاگتی علامت تھا۔ لیکن یہاں تاریخ میں ایک نہایت افسوسناک موڑ آتا ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب بنی اسرائیل اپنی مسلسل نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے اور انہوں نے شکر گزاری کا راستہ چھوڑ دیا، تو یہ مقدس صندوق، وہ عظیم الہی رحمت، ان سے واپس لے لی گئی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس کے بعد وہ بابرکت صندوق تاریخ کی گمنام تاریکیوں میں کہیں کھو گیا۔ آج تک انسان اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہماری کہانی کا اگلا حصہ، جنات کا ایک خفیہ مشن اور اس گمشدہ خزانے کی حیران کن تلاش۔ اس صندوق کو ڈھونڈنے کا ایک بہت ہی سنسنی خیز اور جادوئی مشن شروع کیا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھاتا اور یروشلم کی فضاؤں میں مکمل خاموشی چھا جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کے بے شمار لشکر اپنی تلاش پر نکل پڑتے۔ آدھی رات کے وقت ان میں سے کچھ جنات سمندروں کی گہری ترین تہوں میں غوطے لگاتے، جبکہ کچھ بلند و بالا پہاڑوں کے اندر ان پر اسرار غاروں میں گھس جاتے۔ فجر کی روشنی پھیلنے تک وہ زمین کے سینے میں چھپے ایسے راز تلاش کر رہے ہوتے جہاں تک کسی عام انسان کا پہنچنا بالکل ناممکن تھا۔ اس مافوق الفطرت تلاش کے دوران ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی دریافت سامنے آئی۔ ایک رات ایک طاقتور جن واپس لوٹا اور اس نے آ کے بتایا،
ہم نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں ایک نورانی صندوق محفوظ ہے. اس کے محافظ بہت عجیب ہیں اور وہاں جانے سے عام مخلوق کے قدم کانپنے لگتے ہیں. سوچئے، یہ صندوق اتنا مقدس اور رعبدار تھا کہ اس کے آس پاس کا نورانی حالہ برداشت کرنا کسی عام مخلوق کی بس کی بات نہیں تھی. دربار میں ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے. وہ نہایت پرسکون تھے. انہوں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ ایک ابدی حقیقت جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ کائنات کا ہر راز صرف اور صرف اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر ہی ظاہر ہوتا ہے. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کی حکمت کے مطابق اس مقدس صندوق کے باہر آنے کا صحیح وقت ابھی نہیں آیا ہے. اب ہم اس پراسرار ماضی سے نکل کر آخری زمانے کی نشانیوں اور ان پیشین گوئیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو سیدھا ہمارے مستقبل سے جڑی ہیں. اسلامی روایات اس ماضی کو ہمارے آخری دور کے سخت ترین حالات سے جوڑتی ہیں. ہمارے لیے اس میں واضح انتباہات ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا میں ظلم اور ناانصافی اپنے عروج پر ہوگی. لوگ سچ اور حق کی راہ سے بھٹک جائیں گے اور جھوٹ ہر طرف چھا جائے گا. سب سے پریشان کن بات یہ ہوگی کہ انسان دنیا کی مادی طاقت اور پیسے کے پیچھے اتنا بھاگے گا کہ وہ روحانی حقیقتوں اور اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے گا. یہ ایک ایسے معاشرتی زوال کی خبر ہے جو صدیوں پہلے دے دی گئی تھی. اور ٹھیک انہی مشکل ترین دنوں میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان سامنے آئے گا، دجال کا فتنہ. یہ آخری زمانے کا ایک ایسا عظیم دھوکہ ہوگا جو اپنی حیرت انگیز اور طلسماتی طاقتوں سے لوگوں کے ایمان کی بنیادیں ہلا دے گا. جو لوگ صرف مادی دنیا کے پیچھے پاگل ہوں گے وہ اس فتنے کا بآسانی شکار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فتنہ دراصل دنیا کی محبت اور ہماری روحانی کمزوری کا ہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. لیکن گھبرائیے نہیں، پیشن گوئیاں یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ یہ تاریکی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. ایک واضح تسلسل ہے جو ہمیں امید دیتا ہے. پہلے ظلم اور دجال کا عروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور اس باطل کا خاتمہ کریں گے. اس گھپ اندھیرے میں حق ایک بار پھر پوری طاقت سے فتح یاب ہوگا، اور بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ اس سچی فتح کے قریب ہی وہ گمشدہ تابوت سکینہ پھر سے ظاہر ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی ابدی رحمت اور ہدایت کی واپسی کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی. اور اب آتے ہیں اس ساری کہانی کی آخری اور سب سے اہم منزل کی طرف، ختمی اور اٹل حقیقت کی طرف. یہاں ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. سوچئے، اگر آج کی اس ٹیکنالوجی اور مادی ترقی کے دور میں اچانک یہ خبر آئے کہ صدیوں کے اسرار کے بعد تابوت سکینہ واپس مل گیا ہے، تو اس جدید دنیا کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آج کا انسان اس روحانی بیداری کو اپنانے کے لیے سچ میں تیار ہے، یا لوگ اسے بھی بس ایک اور قیمتی دنیاوی خزانہ سمجھ کر پیسے کے ترازو میں تولنے لگیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں دو الگ الگ حقیقتوں کا زبردست موازنہ کر کے دکھاتی ہے. ایک طرف دنیاوی طاقت ہے، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت، سمندروں کے خزانے، جنات کے لشکر، لیکن دوسری طرف ایک اٹل، ناقابل تسخیر حقیقت ہے، اللہ کی بادشاہی، ایک پختہ ایمان اور وہ بے پناہ الہی رحمت جس کی علامت وہ صندوق تھا. تاریخ گواہ ہے کہ اصلی اور پائیدار طاقت ان مادی خزانوں میں نہیں بلکہ اللہ کے احکامات میں چھپے سکون میں ہے. یہ ایک ایسی سچی اور اٹل حقیقت ہے جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. قیامت سے پہلے کی یہ نشانیاں، یہ گمشدہ خزانوں کے قصے، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن زمین کا ہر چھپا ہوا راز کھل کر سامنے آ جائے گا، اور ہر وہ طاقت جس پر آج دنیا فخر کرتی ہے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی. تو اصلی عقل مندی اسی میں ہے کہ ان وقتی اور فنا ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس ابدی زندگی کی تیاری کی جائے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. اور آخر میں یہ تمام سلسلہ ہمیں ایک ایسی سوچ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. اگر آج وہ مقدس صندوق واقعی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو کیا یہ دنیا اپنی غفلت کی نیند سے جاگ جائے گی، یا بس مادیت پرستی کے نشے میں ہی ڈوبی رہے گی؟ اس تاریخی داستان کا اصل مقصد صرف ماضی کو جاننا نہیں ہے بلکہ خود کو پہچاننا ہے. فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم روحانیت کو چنتے ہیں یا ان دنیاوی سرابوں کو. Thanks for watching, Mr. Tailmare. If you enjoyed this mystery, please like and share. Don't forget to subscribe and press the bell icon so you never miss our next cinematic story.